وائٹ ہاؤس میں جب مجاہدین تھے یہ طالبان تو رونلڈ ریگن نے انہیں وہاں پر انوائٹ کیا. پوری دنیا کے سامنے وہ امیجز اور تصویریں ابھی تک زندہ ہیں. انہی مجاہدین کو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک امید کی یہ کرن ہے اور یہ دنیا کو آزادی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور پاکستان نے مدد کی, سب کچھ کیا. پوری دنیا کے جب جہادی یہاں پہ جمع کیے گئے اور اس وقت امریکہ نے وہ ساری اس کی فنڈنگ دی, تب تو وہ بالکل ٹھیک تھا, اس لیے کہ وہ ان کے مفادات کے تحت کام کر رہا تھا. لیکن اگر پاکستان اپنا مفاد دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے تو یہ جو سارے چاپلوس ہیں, یہ جو سارے سٹوجز ہیں, یہ جو سارے سیاسی قائدین جو در حقیقت جن کی ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں, یہاں پر وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو مودی ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, جو اسرائیلی ہیں, جو وہ ظلم کر رہے ہیں, کیا وہ اسامہ بن لادن سے کم ظلم ہے؟ نہیں, بالکل وہ ظلم کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بات کی, فخر صاحب نے بھی اس چیز کو کلیریفائی کیا اور بڑی اس سے اصل میں سمیع صاحب بات یہ ہے کہ وہ صرف ڈیفینیشن چینج کرتے ہیں. جب ان کے مفاد تھے تو اس وقت یہی جن کو آج وہ دہشت گرد کہتے ہیں, اس وقت یہ مجاہدین تھے. پھر جب ان کے مفاد ان سے ختم ہو گئے تو وہ پھر مجاہدین جو ہے وہ دہشت گرد ہو گئے. پھر اسی طریقے سے اگر ہم کشمیر کی بات دیکھیں, فلسطین کی بات دیکھیں, تو وہاں پہ نہ ہی عالمی میڈیا اور ایون کہ پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کون ایسا پارٹی ہے یا کون ایسا ہے جو ان کشمیریوں کے لیے جو حق ہے ہمیں آواز بلند کرنے کا وہ ہم کرتے ہیں, بالکل بھی نہیں کرتے. فلسطین کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں, نہیں کرتے. انہوں نے تو اپنے طور کے اوپر, کیونکہ ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے. امریکہ کا مفاد چونکہ بھارت کے ساتھ ہے, بھارت ایک بہت بڑی معیشت اس کو وہ سمجھتا ہے اور وہ چین کے لیے اس کو تیار کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے بھارت جتنے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرے, چاہے وہ کشمیر میں ہوں, چاہے وہ خود بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہوں, تو کبھی امریکہ یا ویسٹرن جو کنٹریز ہیں جو عالمی حقوق کی خود دنیا میں اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتی ہیں, وہ کبھی جو ہے وہ بھارت کی جو ہے وہ مذمت نہیں کریں گی, کیونکہ ان کے مفاد وابستہ ہے. اور اسی طریقے سے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ, چونکہ ان کے مفاد وابستہ ہیں, تو وہ فلسطین کے حق میں بھی جو ہے وہ نہیں بولیں گے. اور اسی طریقے سے جو پاکستان میں کچھ ایسے ایلیمنٹس اور کچھ ایسی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں جو ویسٹرن نریٹو, جو ویسٹ نے ہمیں عالمی انسانی حقوق کا جو خود کو چیمپئن کہتا ہے, اور پھر اس نے جو اپنی مختلف این جی اوز کے ذریعے اور مختلف آرگنائزیشنز کے ذریعے جو انہوں نے پاکستان میں نریٹو دیا ہوا ہے, اس نریٹو کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے وہ اپنے ملک اور اپنے اداروں پہ بھی حملہ کرنے سے باز نہیں. یہاں پہ میں ایک ایڈ کروں گا سمیع صاحب, آپ دیکھیں 14 معصوم کشمیری جو ہیں وہ لائن آف کنٹرول کے اس پار جو ہیں بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ کی وجہ سے جو ہے وہ سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے, شہید ہو چکے ہیں, 100 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کی طرف سے کون سے مذمتی بیان سامنے آیا ہے, اور یہی جو ویسٹرن ورلڈ جو ہے ان کی طرف سے جو لاتعداد وہاں پہ خواتین کا ریپ ہو چکا ہے مقبوضہ کشمیر میں, 1 سال ہونے کو آ گیا, وہاں پہ کرفیو چل رہا ہے اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو چکی ہیں. کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان تمام مظالم کی جو ہے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. کبھی ہم نے وہ اس طرح کا بیان نہیں دیکھا, ویسٹ والے تو خاص طور پہ نہیں بولتے. لیکن جب یہ عمران خان صاحب کا بیان آیا تو بہت سارے ان کے ایڈوائزر اپنی طرف سے ایک وہ جو سو کال ڈیمیج کنٹرول, کیونکہ اس میں مجھے ایک ٹینڈنسی نظر آئی کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں اور پھر جب یہ گورنمنٹ ختم ہوگی تو ان کا مستقبل پھر باہر ہی ہے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو ہم اس طریقے سے مینیپولیٹ کریں. اب میں نام نہیں لیتا, آپ نے سارے ان کے بیانات بھی دیکھے ہیں, سب کچھ دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے جو باہر کے ماسٹرز ہیں ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہاں کی جو ریئلٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی لگ رہے تھے. بہرحال جو کسی بھی پاکستان کے جو قائد میں اتنی ہمت اور جرت ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کی ریئلٹیز کے مطابق فیصلہ کر سکیں. اور یہ بات کہ اگر کوئی امریکہ کا دشمن ہے, اگر کوئی بھارت کا دشمن ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اسے اپنا دشمن بنا لیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. عمران خان طالبان کے حوالے سے, جو افغانستان کی جو لڑائی تھی اس کے حوالے سے پہلے دن سے ان کا ایک موقف تھا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جس انداز میں ہم اس میں چلے گئے ہیں اس نے پورے خطے کو متاثر کیا, اور یہ ہماری لڑائی نہیں ہے. اس طریقے سے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح نہیں لڑتا. اور جب یہ بیان آیا تو اس نے جو ہماری پولیٹکس کی جو منافقتیں ہیں اس کو کھول کے رکھ دیا.
بہت سارے میں دانشور بھی دیکھ رہا تھا اسامہ بن لادن جی ایک دہشت گرد ہے. او بھائی اسامہ بن لادن ایک دہشت گرد ہو سکتا ہے, میں یہاں پر بیٹھ کر اس کی کوئی پالیسیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. معصوم بچوں کو ریاستی پاور کے ذریعے مار رہے ہیں, خواتین کو مار رہے ہیں, علاقے پر زبردستی قابض ہیں, اور اتنا بڑا امپیکٹ ہے اس کا. تو وہ کون ہے؟ تو پھر ہم ان کے ساتھ کیوں ہیں, ان کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو تھیں اس نے ہماری جو سوسائٹی کے اندر جو یہ منافقت پر مبنی جو پالیٹکس ہے اور یہ جو سو کالڈ ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کی جو حقیقت ہے اس کو ایکسپوز اس نے کیا. سمیع صاحب جو کل کلبھوشن یہاں پہ دہشت گردی کر رہا تھا اس کو بھیجنے والے مودی کو تو یہاں پہ اپنے گھر کے اندر بلا کر اور اس کو ذاتی جو فنکشنز تھے اس کے اندر مہمان خصوصی بنایا گیا تھا. ایک دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہے کلبھوشن یادیو کی مذمت کی گئی ہے, اور دوسرا یہ کہ الٹا یہ کہا گیا تھا کہ جناب اس کو چھوڑ دیا جائے, جس نے پاکستان کے اندر ہزاروں دہشت گردی کے منصوبے جو تھے وہ کیے اور اس کے بعد ان کو عملی جامہ بنایا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, بی ایل اے کو کون مالی میں امداد دے رہا ہے اور بی ایل اے کی کون سرپرستی کر رہا ہے. سارے ثبوت ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں, ہماری حکومت جو ہے وہ سامنے لے کر آ گئی ہے. کون سا ملک آپ کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہے؟ اس پہ بھی اب آپ نے یہ ایشو چھیڑ دیا تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. بلوچستان میں ایک مسنگ پرسن کا ایشو ہے, اس ایشو کے حوالے سے اتنے غلط فگرز جاتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جی مسنگ پرسن ہے. تو یہ جو ایک پاکستان کی ریاست کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان کے اندر وہ جو ایک 5th جنریشن وارفیئر ہے, کیا کہیں گے؟ جی سمیع صاحب بالکل ایسا ہی ہے کہ چونکہ جو 5th جنریشن وارفیئر یا اسے ہیبرڈ وار بھی کہا جاتا ہے تو اس میں دشمن جو ہے وہ نظر نہیں آتا, اور دشمن باہر بیٹھ کے جو ٹارگٹ سٹیٹ ہوتی ہے یعنی پاکستان جو ان کے ٹارگٹ پہ ہے تو وہ پاکستان کے اندر سے ہی کچھ ایسے ایلیمنٹس پیدا کرتے ہیں کہ جو ان کے ایجنڈے کو ان کے ایجنڈے کو مزید یہاں پہ تقویت دے کے, جیسے کہ وہ کاکڑ صاحب جس کی آپ سپیچ سنوا رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایجنڈا ہے اور ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے, ہم اس کی مزاحمت کریں گے. تو وہ ایجنڈا جو ہوتا ہے اس ایجنڈے کو پاکستانی لوگ ہی اس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے تحت آپ نے دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ پولیٹیکل فورسز بھی ساتھ پھر ان کی ہم نواب بن جاتی ہیں, این جی اوز بھی ہم نواب بن جاتی ہیں, پھر ہیومن رائٹس کی جتنے چیمپئنز آرگنائزیشنز ورک کر رہی ہیں وہ سارا کچھ کر کے تو ایک اسٹیٹ کے اوپر یا اس کے ریاستی اداروں کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ایک پریشر ڈالا جاتا ہے. تو پاکستان میں اور یہی پریشر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریاستی اداروں کے اوپر خاص کر یہ ریاست اتنی کمزور کیوں ہے طیب, میں کہہ رہا ہوں اتنی کمزور کیوں ہے؟ یہاں پر کھلے عام جس طرح آپ ذرا کر کے دیکھیں نا, امریکہ میں امریکی اسٹیٹ کے خلاف بات, انڈیا میں کر کے دیکھیں نا, وہاں پر انٹلیکچوئلز نے بہت بڑی تعداد میں خط لکھا مودی کو, انہوں نے ان تمام انٹلیکچوئلز رائٹرز کے خلاف پرچہ درج کر دیا کہ تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ یہ یہاں پر ہندواتا ایکسکیوز می کہ ہندو سوچ جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے. بھائی یہاں پہ جتنے کھلے عام چھوٹی ملی ہوئی لوگوں کو اتنا تو دنیا بھر میں کہیں پہ نہیں ہے. ریئلٹی تو یہی ہے. مطلب ان کا کہنا اوورآل یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں بات مت کرو. اب جو لوگ گنے چنے لوگ جو وہاں پاکستان کے بارے میں بات کر بھی لیتے ہیں, اب ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں پاکستان کے بارے میں تم بات ہی مت کرو. اور ان لوگوں کا سپیچ سن لیا آپ لوگوں نے, اور ان لوگوں نے کیسے سپرے مار رہے ہیں کورونا وائرس پہ, یہ بھی آپ لوگ دیکھتے آئے ہیں, سپیچ اور سپرے. تو اب میں کیا بولوں.